السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب میں کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ ماہ رجب المرجب کو کیسے گزارا جائے۔ اس کا جواب آپ کے پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشی کر لیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائی کی مہر لگاتا ہے: عید قرباں کی رات کو، عید الفطر کی رات کو اور نصف شعبان کو۔ رجب کی پہلی رات کو دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی: رجب کی رات، اور دوسرا نصف شعبان کی رات یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات، اور تیسرا جمعرات کی رات، اور چوتھا عیدوں کی رات۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی تصنیف غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ ایک بار رجب کا ہلال دیکھ کر حضرت عثمان نے جمعہ کے دن ممبر پر چڑھ کر فرمایا: کان کھول کر کے سن لو، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر کسی پر قرض ہو تو اپنا قرض ادا کر دے، اور جو کچھ مال باقی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ اور یہ بتایا کہ اس ماہ کو کیسے گزارا جائے۔ اگر کوئی رجب میں ایک دن کا روزہ رکھے اور اس کی نیت اللہ تعالیٰ سے ثواب کی ہو اور خلوص سے اللہ کی رضا کا طلبگار ہو تو اس کا ایک دن کا روزہ اللہ کے غصے کو بجھا دے گا اور آگ کا ایک دروازہ بند کرا دے گا۔ اور اگر اسے تمام زمین بھر کا سونا دیا جائے تو اس ایک روزے کا پورا ثواب نہ مل سکے گا، اور دنیا کی کسی چیز کی قیمت سے اس کا اجر پورا نہ ہوگا۔ اگر یہ اجر پورا ہوگا تو قیامت کے دن ہی حق تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ اس روزے دار کی شام کے وقت افطار سے پہلے 10 دعائیں قبول ہوں گی، اور وہ دنیا کی کسی چیز کے لیے دعا مانگے گا تو حق تعالیٰ وہ اسے عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رجب کے مہینے میں ایک بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ بخش دے گا۔ حضرت علی پورے سال میں خاص طور سے عبادت کے لیے ان 4 راتوں میں خوب سرگرم عمل رہا کرتے تھے: رجب کی پہلی تاریخ میں، عید الفطر کی رات میں، عید الاضحیٰ کی رات میں، نصف شعبان کی رات میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رجب کی پہلی رات جمعرات کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات میں مغرب سے لے کر عشاء تک 12 رکعت نماز پڑھ لے، اور ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ قدر اور 12 بار سورہ اخلاص پڑھ لے، اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دے، اور سلام پھیر کر 70 بار یہ درود پڑھ لے: اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر یہ دعا پڑھے: رب اغفر وارحم وتجاوز اعمالہم فانک انت العزیز الاعظم۔ پھر دوسرے سجدے میں جا کر پہلے سجدے والی دعائیں پڑھے تو مرادیں پوری ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو بندہ اور جو کنیز یہ نماز پڑھ لے گی، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ اور اس کی ریت کے ذرات کے برابر ہوں، پہاڑوں کے وزن، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہوں۔ قیامت کے دن اس کی شفاعت اس کے خاندان کے 7 آدمیوں کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ قبر کی پہلی ہی شب میں اس کے پاس اس نماز کا ثواب کھلے ہوئے چہرے کے اور جاری زبان کے ساتھ آئے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی سعادت بخشے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔